الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ حضرات گرامی، آپ ایک لمبا سفر سردی کے موسم میں کر کے یہاں تشریف لائے۔ کون سی چیز ہے جو آپ کو یہاں لے کر آئی ہے؟ آپ کی دلچسپیاں، آپ کے کاروبار، آپ کے تعلقات، اپنے گھر کے معاملات، ان سب کو آگے پیچھے کر کے اپنی فیملیوں سے دور آپ کس کام کے لیے آئے؟ یہ اہم بات ہے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہم کیا ہیں، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور کس لیے جمع ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب آپ یہاں آئے ہیں، آپ نے اخراجات بھی کیے ہیں، بے آرام بھی ہوئے ہیں، اور یہاں بھی آپ کو کئی جگہ کئی چیزوں میں بے آرامی کا، کئی دوائیوں کے عادی ہیں، کئی آرام کے عادی ہیں، ان کو وقت پہ وہ چیز ظاہر ہے سفر میں میسر نہیں ہوتی۔ یہ ساری چیزیں کی، لیکن اگر آپ کو یہی پتہ نہ ہو کہ آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں، کیا سمجھنے آئے ہیں، کیا کرنے آئے ہیں، آپ نعرے بھی لگائیں، آپ پروگرام میں بھی شرک ہوں، اور ہر طرح کی جو پابندی آپ کا نظم آپ سے کروا رہا ہے وہ آپ کر رہے ہوں، لیکن اگر آپ اس چیز سے آگاہ نہیں ہیں کہ جس چیز کے لیے آپ کو معاشرے سے آپ کو بلانے والوں نے الگ کیا ہے، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، سفر کے لیے، آپ کو آخر کیا ضرورت تھی کہ جس معاشرے میں نمازیں پڑھنے والے ہیں، مدرسے میں جانے والے ہیں، جس معاشرے میں حج عمرے بھی ہو رہے ہیں، دیگر بھلائیاں بھی ہو رہی ہیں، آپ جماعت اسلامی کی دعوت پر یا اس کے کسی کارکن کے کہنے پر کوئی یہاں آپ کو مالی مفاد نہیں ملنا، کوئی اور کسی قسم کا معاملہ بھی نہیں ہے، لیکن اگر وہ چیز ہی ہمارے ذہن میں واضح نہ ہو کہ جس کے لیے ہم آئے ہیں، تو کیا یہ خسارے کا سودا نہیں ہوگا کہ یہاں لوگ آ رہے ہوں، کچھ گفتگو کر رہے ہوں اور کچھ سن رہے ہوں، لیکن اصل چیز یہ ساری جدوجہد کا مقصد وہ کیا ہے کہ میں اور آپ، ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی کی مخالفتوں کے سامنے بھی اور مدینے میں آ کے
جہاد کے میدانوں میں بھی کس کام کے لیے قربانیاں دی؟ صحابہ کرام سے آخر معاشرہ کیوں ٹکرا رہا تھا؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اور انہی کے خاندان کے لوگ، بالعموم تو قریش کے لوگ تھے، لیکن قریش کے بھی تو 10-12 خاندان تھے نا۔ بنو امیہ کے مسلمانوں پر بنو امیہ والے ظلم کر رہے تھے، اور بنو عدی کے مسلمانوں پر بنو عدی والے ظلم کر رہے تھے۔ اپنی بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو کسی نے گھر میں باندھا ہوا تھا، کوئی تشدد کر رہا تھا۔ تو یہ جنگ کیوں برپا تھی؟ آخر کیا بات ہو گئی تھی؟ اپنے بھائیوں کو کوئی پٹائی کرتا ہے، سگے بیٹے بیٹیوں کی، بھائیوں کی۔ یہ مصعب بن عمیر نوجوان صحابی، اچھے سے اچھا لباس، اچھے سے اچھا کھانا، سب سے اچھی خوشبو، برانڈڈ لباس، برانڈڈ جوتے، لیکن انہیں کی ماں نے چیلنج دے دیا کہ ایک ہی رستہ ہے، یا تم محمد کے دین پر رہو گے، اسلام پر رہو گے، یا میرے کہے میں چلو گے، آبائی مذہب پر رہو گے۔ آبائی مذہب پر رہو گے تو یہ ساری عیش و عشرت، ٹھیک ہے، ورنہ تم اس لباس سے، اس عیش و عشرت سے، کھانے پینے سے، سب چیزوں سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ کتنا بڑا فیصلہ کرنا ہے، کتنا بڑا فیصلہ۔ تو مصعب بن عمیر نے کیا کیا تھا؟ معمولی ٹاٹ، موٹا جھوٹے لباس پہ گزارا کر کے اس کے ساتھ وابستہ ہو گئے، جو کہتا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ عجیب کامیابی ہے کہ مصعب بن عمیر کو اس لا الہ الا اللہ کے اختیار کرنے کے بدلے میں اچھے لباس سے بھی محرومی برداشت کرنی پڑی، ہر قسم کے فیشن سے دوری اختیار کرنی پڑی، کھانے پینے کے اندر بھی کوتاہی، حتیٰ کہ جنگ احد میں شہید ہوتے ہیں تو پتہ ہے جو چادر ان کے کفن کے لیے رکھی گئی، سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہوتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگے ہوتے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو اتر رہے، اور ایک میں کسی کی گواہی دوں اس کی اچھائی کی، بلائی کی، ایک آپ کسی کی قربانی کا تذکرہ کریں، ایک اللہ کے رسول یہ فرمائیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو قیمتی لباس پہنتا تھا اور بالوں کے سٹائل کے اوپر اتنا محنت کرتا تھا اور قیمتی جوتا پہنتا تھا، اور آج میرا یہ جانثار اس حال میں ہے کہ میں اس کو کفن بھی پورا نہیں دے سکتا۔ تو کس چیز نے ان کو یہ پاگل کہیں گے، مجنون کہیں گے، کیا کہیں گے کہ سارے عرب کو تج کے وہ اس حالت میں، اور ایسے ہی باقی صحابہ؟ یہ کیسے ہو گیا؟ اور پھر یہ بھی سوال ہے کہ یہ آج ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، کہ لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ دیں، اپنی زیب و زینت سے بھی بے نیاز ہو جائیں، اپنی روزی روٹی کے حال سے بھی بے فکر ہو جائیں، اور ان کو سٹیٹس کیا ملتا ہے اس سے بھی بے نیاز ہو جائیں۔ وہ کون سی چیز ہے کہ جو یہ کر کے دکھا دیتی ہے؟ آپ اس کے سوا کچھ کہہ سکتے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا پہ یقین ہے، اور کوئی نعرہ نہیں، کوئی روٹی کپڑے کا مکان نہیں ہے، کوئی خوشحال پاکستان کا پروگرام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے،
یہ ساری چیزیں ضرورت ہیں، مقصد نہیں ہے. لیکن جب مقصد انسان کے ذہن میں راسخ ہو جائے تو پھر یہ کام آسان ہو جاتا ہے. اور ہماری دعوت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس کے سوا اور کوئی دعوت نہیں ہے. سارے نبیوں کی یہی دعوت ہے کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی اختیار کرو کہ جس کے سوا تمہارا کوئی معبود ہے ہی نہیں، اس کی بندگی میں آ جاؤ. لا الہ الا اللہ کہنا ہی نہیں ہے، اس کی بندگی کو اختیار کرنا ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اصل چیز اس حقیقت پہ کس طرح آتا ہے؟ اگر ہمارے اندر کوئی کمزوری ہے یا ہمارے معاشرے میں کوئی کمزوری ہے تو اس کی بنیاد سمجھ لیں، اس کی اصل بنیاد کو سمجھ لیں، اور اس پہ ساری زندگی اگر فوکس نہیں نہ کریں گے آپ کہیں نہ کہیں پھسل جائیں گے. اور جن کو وہ بنیاد سمجھ آ گئی، ان کو ایک تربیت گاہ میں سمجھ آ گئی، ایک تقریر میں سمجھ آ گئی، تو ممکن ہے کہ زندگی کی ساری تنگیوں کے اندر بھی وہ قائم رہ جائے. دیکھا نہیں ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے مسلسل معجزے دکھائے فرعون کو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور یہ دیکھو یہ معجزہ ہے. لاٹھی کو پھینکتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ سانپ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور ہاتھ کو یوں کرتے ہیں تو وہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے. کتنی بڑی شان ہے. فرعون جب اس سے زچ ہو گیا تو بالآخر کہنے لگا کہ یہ تو جادوگری ہے، اور ہم بھی تیرے مقابلے میں جادوگر لے آتے ہیں. اس نے سارے ملک کے بادشاہ تھا، جادوگر اکٹھے کر لیے، بڑے بڑے جادوگر، کہ آج ثابت کرنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہے. کوئی یہ نبوت نہیں ہے. توجہ کریں، ادھر توجہ کریں. بندے آتے رہتے ہیں، یہ سارے کے سارے جو آئیں گے نا انشاءاللہ 2 ٹانگوں سے زیادہ ان کی ٹانگیں نہیں ہوں گی، آنکھیں بھی 2 ہی ہوں گی بس. ہاں، ناک ایک کہہ لیں، ان کے اندر نوسٹر 2 ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ. ادھر سے بھی کوئی آ جائے تو ایسا ہی انسان آئے گا کوئی. ہاں، ایک تو ہو سکتی ہے کسی کی ٹانگ، ایک 2 سے زیادہ نہیں انشاءاللہ ہوں گی. پریشان نہیں ہونا آپ نے. جی بات سمجھ رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں، ماشاءاللہ. تو بات یہ ہے کہ وہ جادوگر کہنے لگے فرعون سے کہ ہمیں کیا ملے گا اگر ہم کامیاب ہو جائیں. جب حکمران پھنسے ہوتے ہیں نا تو سارے گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں، بارگیننگ کرتے ہیں. ہمیں کتنی سیٹیں ملیں گی، ہمیں کون سا عہدہ ملے گا، ہم شیروانیاں سے لگا لیں، تیاری کر کے آئیں. تو وہ کہنے لگا کہ انک لمن المقربین. کچھ الفاظ میرے ذہن سے بھی کہ تم میرے قریبی قرار پاؤ گے، میرے دربار میں کرسیاں ملیں گی تمہیں، تم اتنا بڑا کام کرو گے. لو جی، وزارتیں مل گئیں، وعدہ مل گیا، سارا کچھ ہو گیا. جو تاریخ دی تھی دن کی روشنی کے اندر بالکل یہی وقت دیا تھا ضحیٰ کا. وہ اسٹیڈیم میں عوام بھی آ گئی، جادوگر بھی اتر آئے گا، حضرت موسیٰ بھی آ گئے. ہاں جی، آپ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. انہوں نے رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وہ لاٹھی پھینکی، وہ سب کو نگل گئی. ٹھیک ہے. جادوگروں نے دیکھا کہ ہماری رسیوں کو اس کی لاٹھی نگل گئی، ہمارے سنکولیوں کو، جو سارے لوگ، جو اس نے دیکھا عوام نے بھی دیکھا، بادشاہ نے بھی دیکھا. تو کوئی بھی بولا نہیں ہے، سب پہ حیرانی طاری ہے. لیکن جادوگروں نے کیا کیا؟
جادوگر سجدے میں گر گئے. قرآن کہتا ہے کہ جادوگر سجدے میں گر گئے اور سجدے میں گر کے انہوں نے اعلان کر دیا کہ آمنا بربی ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لے آئے ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے نبی پر، ان کے رب پر ایمان لے. کیوں اعلان کیا؟ کہ ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ جو موسیٰ نے کیا ہے نا، کیونکہ وہ جادو کو جانتے تھے، ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ جادوگری نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ گئی. وہ جادو کا علم جانتے تھے تو اس کی طے کو جانتے تھے. وہ سمجھ گئے کہ نہیں جادوگری نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ پھر ضرور جو موسیٰ کہہ رہا ہے نا کہ یہ میرے رب کا کمال ہے، اس کا معجزہ ہے، تو ضرور اسی کے. تو ہم جیسا بھی وہ رب ہے، جیسے موسیٰ کہتا ہے، ہم ایمان لے آئے. اب ایمان کا اعلان تو ہم بھی کرتے ہیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. لیکن جب موقع آتا ہے تو پھر تعویلیں کر لیتے ہیں، کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر جماعت اسلامی والے کہتے ہیں اس کی ابھی تربیت نہیں ہوئی ہے، تربیت نہیں ہوئی ہے. یہی کہیں گے نا. ٹھیک ہے. لیکن جن کے ذہن میں یقین داخل ہو جائے، وہ تربیت بھی نہیں حاصل کی. وہ جو اقبال نے کہا ہے نا، فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے بادہ خار اچھا، نکل جاتی ہے سچی بات جس کے منہ سے مستی میں. تو بات کچھ ایسی ہوئی. فرعون نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو سارا پانسا ہی پلٹ گیا، یہ ساری بازی ہی پلٹ گئی، تو اس نے ان کو دھمکی لگائی کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دوں گا، اصلیبنکم فی جذوع النخل، اور تمہیں جو درخت ہے نا، یہ کھجور کا اونچا درخت، اس کے اوپر تمہیں نشان عبرت بنانے کے لیے ٹانک دوں گا، تمہیں لٹکا دوں گا. تو اب تو ان کو موت کا خوف، گھر کے اجڑنے کا، اب تو ان کو پچک جانا چاہیے تھا نا. کیوں بھائی؟ انہوں نے کچھ جماعت اسلامی کی تربیت اٹینڈ کی تھی، انہوں نے تبلیغی جماعت میں چلہ بھی نہیں لگایا، کچھ بھی نہیں کیا. لیکن کہنے کیا لگے؟ کہنے لگے فقض ایمان تقاض، کر لے جو تو کر سکتا ہے، تو کر لے نا. فَإِنَّمَا تَقْضِي فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو کیا کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ ہماری دنیا کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکے. اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتا. تو ہماری دنیا بگاڑ سکتا ہے، اس سے زیادہ تو نہیں نہ کر سکتا، تو کر لے. یہ کیا چیز ہے کہ لا الہ الا اللہ کی جو دعوت اندر داخل ہوئی ہے نا، وہ جڑی ہوئی ہے اس بات سے کہ آپ اس دنیا کو اہمیت نہیں دے رہے. جب تک آپ کے دل سے دنیا کی ہیبت، دنیا والوں کی ہیبت نکل کے اللہ کی ہیبت نہ داخل ہو جائے، اور جب تک آپ کے اندر دنیا کی ہرس، لالچ اور اس کا گلیمر اور اس کا جو کچھ ہے اس کے مقابلے میں آخرت دل میں داخل نہ ہو جائے، اس وقت تک کسی کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتے کہ وہ کب تک حق پر کھڑا رہے گا اور کب پچک جائے گا. تو دعوت ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت، سارے نبیوں کی اور ہماری بھی. لا الہ الا اللہ پہلے سب کی نفی کرنی ہے، پہلے سارے تصورات کی، ساری قوتوں کی، سارے قوانین کی، سارے رسوم و رواج کی. وہ پٹھانوں کے رسوم ہو، وہ پنجابیوں کے رسمیں ہوں، وہ سندھ والوں کے طریقے ہوں،
ان کی سب کی نفی کر کے، سب کے قانون کی نفی کر کے ایک اللہ کے اوپر جھوٹ جانا، اور اس دنیا کی محبت کو، اس کے اوپر آخرت کی محبت کو، آخرت کی طلب کو، آخرت کی فکر کو غالب کر دینا۔ اور جب تک آخرت، اس کی جنت کے نظارے ہماری طلب نہیں بنیں گے، ہماری گفتگوؤں کا مرکز نہیں بنیں گے، ہماری نجی محفلوں میں بھی جنت کا تذکرہ نہیں ہوگا اور آخرت کے بارے میں خوف نہیں طاری ہوگا، تو یاد رکھیے کہ آپ کا چاہے آپ کتنا لٹریچر پڑھ لیں، ذہنی طور پہ آپ مطمئن ہو جائیں، کتنے موبائل میں تحریریں پڑھ لیں، سن لیں، جب تک آخرت آپ کی سب سے پرائرٹی بڑی نہیں بن جاتی، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخلی کر دیا گیا، بس وہ کامیاب ہو گیا۔ ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے، تو وہ نہیں نا تو کچھ نہیں ہے۔ تو دعوت یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، اللہ کے ساتھ۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں، مولانا مودودی صاحب کے الفاظ میں، کہ ہم جماعت اسلامی کی دعوت نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ ہم جماعت اسلامی کی طرف دعوت نہیں دیتے، ذہن کلیئر کریں۔ کوئی مسلم لیگ کی طرف دعوت دے، کوئی تبلیغی جماعت کی طرف دعوت دے، کوئی پی ٹی آئی کی طرف دعوت دے، جماعت اسلامی کا رکن جماعت اسلامی کی طرف دعوت نہیں دے گا۔ پہلی رداد پڑھیں، ہماری دعوت اللہ کی طرف ہے، اور ہم کوئی دعوت امیر جماعت کی طرف نہیں دیتے، سراج الحق کی طرف نہیں دیتے، حافظ نعیم کی طرف نہیں دیتے، سید منور حسن کی طرف نہیں دیتے۔ ہماری دعوت اللہ کی طرف ہے، اللہ سے جوڑنا ہے لوگوں کو، جماعت اسلامی ہو یا اس کا امیر جماعت ہو، یہ اس دعوت کے کام کو منظم کرنے کا ذریعہ ہے، مؤثر کرنے کا ذریعہ ہے، تنظیم اس کام کے لیے ہے۔ تنظیم اس لیے نہیں کہ اس کی دعوت کوئی کمزور کر دے، اس کی دعوت کا ابلاغ ہی نہ کرے کہ مصلحت کا شکار ہو جائے، اصل دعوت ہے۔ اگر دعوت نہیں ہے اور دعوت کی بنیاد پہ معاشرے میں ہمارا جھگڑا نہیں ہے تو ہم دائی نہیں ہیں، ہم دائی ہیں۔ ایک دائی ہوتا ہے اور ایک دائی ہوتا ہے، پنجابی میں دائی کہتے ہیں دا لگانے والے کو۔ ہم بھی دا لگا رہے ہیں دین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ۔ تو نہ فرق نوٹ کریں، دوسری جماعتیں ساری جماعتوں کے مطلوب ہیں، ہمارا مطلوب اللہ ہے، اس کی طرف دعوت دینی، اور جب اللہ کی طرف بلائیں گے لوگ آئیں گے۔ اللہ کے لفظ سے لوگوں کے دل نرم ہوں گے، اللہ کے لفظ کے ذریعے سے بار بار کہنے سے لوگوں کے اندر اللہ کی عظمت بیٹھے گی۔ حضور نے یہی کیا تھا مکے کی 13 سالہ زندگی کے اندر، اور حضور نے یہی کیا تھا مکے مدینے کے اندر، اس دعوت کی بنیاد کے اوپر پورے معاشرے کو قائم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ بھی یاد رکھیں، ایک بات سمجھ لیں، آج اللہ کی توحید، اس میں کوئی ملاوٹ گوارا نہ کریں۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ جی یہ اللہ کی توحید تو ٹھیک ہے لیکن لوگ ناراض ہو جائیں گے، اس کا مطلب لوگ اہم ہو گئے، ووٹر اہم ہو گئے۔ توحید اپنے آپ کو پورا اشکارا کرے گی تو وہ لوگ ملیں گے کہ جو اس کے اوپر سب کچھ قربان کر دیں گے، اور توحید ہی نہ ذہن میں بیٹھی
ٹھیک ہے؟ تو پھر ڈھیلے پلپلے لوگ، کمزور لوگ ملیں گے آپ کو، جیسے دوسری پارٹیوں میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، لیکن اس کی بات تقاضے کی آ رہی ہے۔ تقاضا کیا ہے؟ اولین تقاضا بتا رہا ہوں آپ کو کہ توحید کی دعوت دینے سے پہلے ضروری ہے کہ لوگوں کو اس دنیا کی بے ثباتی اور آخرت یاد دلائیں۔ ہم نہیں دلاتے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے اس لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دیں، کرپشن بڑی ہو گئی ہے اس لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دیں۔ یہی ہے نا؟ یہ دعوت نہیں میرے بھائی، یہ دعوت نہیں ہے۔ یہ تو اگلے دعوت کے آگے راہیں ہموار کرنے کے لیے پروگرام ہے نا، کہ لوگوں کے اپنے کام بھی آنا ہے۔ حضور بھی کام آئے تھے، لیکن دعوت نہیں چھوڑی تھی آپ نے۔ معاشرے میں لڑائی تو دعوت کی بنیاد پہ تھی۔ کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ آپ غریبوں کی مدد کیوں کرتے ہیں۔ آپ تو ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر رہے تھے مکے میں۔ گواہیاں ہیں بخاری شریف کی حدیث کی، لاکھوں خرچ کرتے تھے آپ، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے باوجود وہ آپ سے لڑتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں اپنی پہچان رکھتے تھے۔ آپ کو نام سے زیادہ صادق اور امین کہہ کے پکارتے تھے۔ آپ ان کے فیصلے کرتے تھے۔ جب تلواریں کھنچائی تو اچھے سالس کی حیثیت سے آپ نے ان کے درمیان ایسا فیصلہ کیا کہ سب آپ کے موافق تھے، لیکن دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو دعوت دینے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کیا کیا تھا؟ پہلے لا الہ الا ان کو گوارا نہیں تھا، لیکن اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کی نہیں مانتے تھے۔ تو آج ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ شرک کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، لیکن اللہ کی نہیں مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں۔ قرآن کو مانتے ہیں لیکن قرآن کی مانتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ معاشرہ۔ تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ بندگی رب کی دعوت دینی ہے۔ پہلے ہی بنیاد ہی ہماری کیا ہے؟ بندگی رب کی دعوت۔ ہم تیسرے پوائنٹ میں بات کر رہے ہوتے ہیں بندگی رب کی دعوت کون دے گا؟ ابھی تو بندگی رب کی دعوت کو تو آپ روزانہ اپنے گلی محلے میں پہنچائیں نا، کہ امیر جماعت بتائیں گے کہ بھی آج آپ نے مہم چلانی ہے؟ نہیں۔ تو بندگی رب کی اور انبیاء کی اطاعت کی بات کر لی، یہی ہے نا آپ کا نقطہ۔ اور ساتھ کیا ہے کہ اللہ کے ماننے کا اعلان نہیں کرنا، اظہار ہی نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کی ماننی ہے، یعنی زندگیوں کو خالص کرنا ہے، خالص کرنا ہے، تضاد سے، قول اور عمل کے، قول اور فعل کے تضاد سے نکالنا ہے۔ یہ جو کنٹراڈکشن پایا جاتا ہے ہماری زندگیوں میں کہ حج اور عمرے بھی کر رہے ہیں لیکن بیٹیوں کی جائیداد سے ان کو محروم بھی کر رہے ہیں، بہنوں کو محروم کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ہم حج عمرے بھی کر رہے ہیں اور لوٹ مار میں بھی حصہ دار بن جاتے ہیں، حج عمرے بھی کر رہے ہیں اور قبضے بھی کر رہے ہیں اور روزی کے حلال کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں۔ تو جماعت اسلامی نے تو بڑے بڑے لوگ آئے، ابتدا کی تاریخ کو پڑھے، انہوں نے محض اس وجہ سے کوئی فتویٰ نہیں تھا، محض اس وجہ سے کہ ہم انگریز کی نوکری کر رہے ہیں اور انگریز اسلام کا دشمن ہے، انہوں نے بڑے بڑے افسروں نے، تھانے داروں نے، انہوں نے نوکریوں سے ریزائن کر دیا۔ کسی نے ڈیمانڈ نہیں کیا، خود ہی ریزائن کر دیا کہ بس اب بندگی رب کی، ٹھیک ہے؟ تو عمل کا تقاضا کرتی ہے۔ لیکن بھائی پھر میں بات کروں، پھر اسی بات کی طرف آ رہا ہوں کہ عمل پہ آپ کب چلیں گے؟
کہ جب آپ کے لیے یہ زندگی کے فائدے، یہاں کی شان و شوکت، یہ آپ کی نظروں میں چھوٹی ہو جائے اور آخرت ہی آخرت بڑی ہو جائے، وہ بڑی ہو جائے. اور آپ دیکھیں کہ مکے کے لوگ اللہ کو تو مانتے تھے اور بڑا مانتے تھے، اللہ کو ہی بڑا مانتے تھے. من یدبر الامر، پوچھیں آپ ان سے، سیقولون اللہ، یہ کہیں گے کہ اللہ کرتا ہے. پوچھیں ان سے من ینزل الغیث، یہ بارش کون برساتا ہے، سیقولون اللہ، وہ کہیں گے کہ اللہ کرتا ہے. تو وہ اللہ کو بڑا مانتے تھے میرے بھائی، اور اللہ کو مانتے تھے، انکار نہیں کرتے تھے، لیکن اس کی ذات میں، اس کے اختیارات میں، اس کی عبادات میں لوگوں کو بھی شامل کرتے تھے کہ یہ بھی کچھ بگاڑ سکتے ہیں. تو اسلام اس سے خالی کرنے آیا ہے. اور صحیح توحید سمجھنی ہے نا، ادھوری توحید نہیں، صحیح توحید سمجھنی ہے تو جماعت اسلامی کے دستور میں عقیدے والا ایک صفحہ جو ہے وہ پڑھ لیں، بالکل کھول کے رکھ دی ایک ایک چیز. لیکن توحید کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے اور دل کو نرم کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، وہ ہے آخرت. آخرت آخرت. آپ کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے؟ توحید سے بھی زیادہ جو آغاز میں بیان ہوئی ہے وہ آخرت کا تصور ہے. توحید کا ذکر تھوڑا، وہ خود بخود آخرت کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. آپ دیکھیں 30ویں پارے میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ مضمون کیا بیان ہوا ہے؟ قیامت کا، میدان حشر کا، جہنم میں گھسیٹے جانے کا، اور جنت کے نظارے ایک ایک چیز کی، کھانے پینے میں کیا ملے گا، محلات کیسے ہوں گے، سہولتیں کیسی ہوں گی. وہ ذکر ہے. کیوں کیا؟ ہم کرتے ہیں، ہم جب دعوت دینے جاتے ہیں تو اس کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ نہیں، یہ تو مولویوں کے کرنے کی کام ہے، ہم تو جناب جماعت اسلامی کے لوگ تو کالجوں کے پڑھے ہوئے ہیں، اور ہم تو چودھری لوگ ہیں، ہم تو قوانین کی اولادیں ہیں، ہم تو بس یہ کہیں گے کہ جی بس آ جاؤ ہمارے ساتھ، آ جاؤ، ہم دنیا میں یہ کر دیں گے. نہیں میرے بھائی، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کیا. اگر کوئی کہتا بھی تھا نا کہ میں اسلام قبول کر لوں مجھے کیا ملے گا، کتنی حدیثیں ہیں، آپ فرماتے تھے جنت، جنت ملے گی، باقی دنیا میں بھی اللہ خوشحالیاں دے گا، یہ بھی آپ نے فرمایا. لیکن اصل مقصود بنایا آپ نے. تو 29واں پارہ دیکھیں، 28واں پارہ دیکھیں، 27واں پارہ دیکھیں، ان میں ساری اکثر صورتیں مکی ہیں اور مکے کی بھی ابتدائی دور کی ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ جو بیان ہوا ہے وہ آخرت بیان ہوئی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ خود دیکھ لیں، تھوڑا سا عملی تجربہ، عملی کام بھی کیا کریں نا، ساری تقریروں پہ نہ رہیں. قرآن کو آج کھولیں اور بس اتنا اوپر لکھی ہوئی نا سورت مکیہ اور مدنیہ، وہ پڑھ لیں بس، اور اس کا مضمون دیکھیں اس میں بیان کیا ہوا ہے. تو توحید تک پہنچانے کے لیے بھی پہلے بیان آخرت کا ہوگا، بیچ میں بیان ہوگا، اینڈ پہ بیان ہوگا آخرت کا. جو مانتے ہی نہیں تھے مکے والے، ان کو آخرت کا سنایا جا رہا ہے. وہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم گل سڑ کے مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھا جائے گا؟ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، یا انہونی بات ہے، سمجھ میں نہ آنے والی بات. لیکن انہی کو منوایا گیا، انہی پہ یہ بار بار کر کے، اور ان کو اتنا کر دیا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں نے کہہ دیا کہ فَاكْذِبْ أَنْتَ قَاسْ وَإِنَّمَا تَكْذِي فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تو کر لے جو کر سکتا ہے، تو ہماری یہ دنیا ہی بگاڑ سکتا ہے نا، اور تو کچھ نہیں نہ کر سکتا. تو دنیا ان کی نظروں میں حقیر ہو گئی تو پھانسیوں پہ چڑھنا ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا. تو زندگیاں لٹانا، مال لٹانا، گھر بار کی بربادی کو قبول کر لینا اس بندے کے لیے مسئلہ نہیں رہتا ہے میرے بھائی، جس کو وہ چیز نظر آ جاتی ہے. اور توحید پر قائم رہنا بہرحال امتحان تو ہو جاتا ہے. تو حضرات گرامی، یہ نہ سمجھیں
کہ بس دعوت آپ دے رہے ہیں. دعوت جس معاشرے میں آپ جس وقت کھڑے ہیں نا، تو دعوت تو معاشرے میں ہر گھڑی ہو رہی ہوتی ہے. پشتونزم کیا یہ دعوت نہیں ہے؟ یہ بھی ایک دعوت ہے. سندھیوں اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، سندھی تعصبات مبتلا کر کے ان کو کھڑے، یہ دعوت نہیں ہے؟ یہ بھی دعوت ہے. مہاجر دعوت تھی، اس دعوت کے نتیجے میں کراچی جو ہے 40 سال تک آگ میں جھلستا رہا ہے. یاد رکھیے کہ جب آپ دعوت نہیں دیں گے، کراچی میں اگر ظلم ہوا ہے تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں، میں اس کا ذمہ دار ہوں کہ میں نے مسلمانوں کو مسلمان بننے کے لیے جو میری ذمہ داری جو مجھے سمجھ آ گیا تھا وہ فریضہ انجام نہیں دیا. تو ایک دعوت نے ہماری دعوت کے اوپر غلبہ پا کر ایک شہر کو، امن کے شہر کو، عروس البلاد کو، روشنیوں کے شہر کو جنگلوں میں اور اندھیروں میں، تاریکی میں ڈبو دیا. تو دعوت تو ہے بھائی. نہ دیں آپ جماعت اسلامی کی دعوت یا اللہ کی دعوت. کوئی اللہ تعالیٰ کا دین جماعت اسلامی والوں کا محتاج نہیں ہے. ہم کو ناگزیر نہیں ہے کہ ہم ہی سے اللہ تعالیٰ دعوت کا کام لے گا، وہ کسی اور سے لے لے گا. اچھی دعوت والے نہیں ہوگے تو برے والے میدان میں تو ہیں. اور آپ اچھی دعوت نہیں دیں گے تو فرقہ پرست دعوت دیں گے. فروعی مسئلوں اور فقہی مسئلوں میں ڈالنے والے اپنی دعوت پہ آگے آئیں گے تو اس کا انجام بھی آپ دیکھیں گے اور دیکھ رہے ہیں. تو بھائی دعوت تو معاشرے میں چل رہی ہے. اب جو غالب دعوت ہوگی، جو زیادہ دی جا رہی ہوگی، زیادہ عزم کے ساتھ ہوگی، وہ معاشرے پہ غالب آ جائیں گی. تو دعوتوں کا ہر گھڑی ہر معاشرے میں مقابلہ ہوتا ہے. آپ ڈھیلے پڑ گئے تو ٹھیک ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ پھر آپ کے سر پہ ہی تاج رکھا جائے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے جو دین سے پھر جائے گا، فسوف یاتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ نے قریب کوئی اور قوم لے آئے گا. وہ تمہارا محتاج نہیں ہے، وہ پاکستان والوں کا محتاج نہیں ہے، وہ امریکہ والوں کو توفیق دے دے، وہ جرمنی والوں کو توفیق دے دے، وہ کسی اور قوم کو موقع دے دے. فسوف یاتی اللہ بقوم، ان قریب وہ دوسری قوم لے آئے گا، یحبہم و یحبونہ، جو اس سے محبت کرے گی اور وہ اللہ سے محبت کرے گا. اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے گا. تو دعوت کا تقاضا سمجھ آیا کہ اللہ سے محبت کریں تاکہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے. اور جب اللہ ہم سے محبت کرے گا نا تو معاملے آسان ہو جائیں گے. اس کی رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی. سارے فیصلے میری پلاننگ سے اور آپ کی جدوجہد سے سیدھے نہیں ہونے ہیں جب تک اللہ کی محبت ہمیں حاصل نہیں ہوگی. یحبہم و یحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین. کافروں پر سخت ہونا ہے اور مسلمانوں کے لیے بھائی نرم ہونا ہے، نرم ہونا ہے، نرم ہونا ہے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم. چوتھی بات یہ ہے، چوتھا تقاضا یہ ہے کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے آپ نہیں ڈریں گے. تو جس قوم میں، جس گروہ میں، جس جماعت میں یہ 4 خصوصیات ہوں، اللہ فرما رہا ہے کہ میں ان کو لے آؤں گا. اللہ نے تو اصول بتا دیا نا کہ مسلمانوں کے لیے نرم بنے. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی وہ تو پی ٹی آئی والا ہے اور وہ اے این پی والا ہے اور وہ منظور پشین کا گرویدہ ہے اور یہ مسلم لیگ والا ہے. اچھا یہ سارے یہ پی پی کا ہے، یہ تو آپ نے فارغ کر دیے، یہ تو آپ کا مخاطب نہیں ہے. اور پیچھے مسلمان کون سا رہ گیا؟ اور بھئی ہر بندے کی
کسی کی نسبت تبلیغی جماعت سے ہے، کسی کی دعوت اسلامی سے ہے، کسی کی دعوت سے ہے، کسی کی نون لیگ سے، پی ٹی آئی سے. یہی معاشرہ ہے، اسی میں آپ نے دعوت دینی ہے، انہی کو مخاطب کرنا ہے، انہی کی خیر خواہی کرنی ہے. تو مسلمانوں کے لیے اپنے دل کو نرم کریں. یہ جو فتوے کی زبان ہے، اخوان المسلمون کے رہنما، جب اخوان المسلمون بڑے تشدد ہوئے، بڑے ظلم ہوئے، تو ان میں ایک لوگ تکفیر والہجرہ والے پیدا ہو گئے، مسلمانوں کی حکمرانوں کی تکفیر کرتے تھے کہ یہ کافر ہو گئے ہیں. ظلم بھی بڑے ہوئے تھے، ریئیکشن میں آ جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں طالبان ہو گئے اور دوسرے ہو گئے. السلام علیکم. تو انہوں نے یہ کچھ کیا، تو پھر ان کے مرشد نے کتاب لکھی ایک پوری، دعات لا قضات. ہم داعی ہیں، دعوت دینے والے ہیں، ہم فتوے لگانے والے اور فیصلے کرنے والے نہیں ہیں. تو جب آپ فتوے کی زبان پہ چلیں گے تو یاد رکھیے اپنی دعوت کو محدود کر لیں گے. ٹھیک ہے؟ تو نرمی کرنی ہے. حضور نے فرمایا دین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے، خلوص کا نام ہے. نصیحت کا مطلب یہ سارے ہیں. قلنا لمن یا رسول اللہ، پوچھا گیا کس کے لیے یہ خیر خواہی، کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، مسلمانوں کے اماموں کے لیے اور مسلمانوں کے ائمہ کے لیے. یعنی مسلمانوں کے لیڈروں کی بھی خیر خواہی کرنی ہے. ہم نے کتنے بھی بگڑے ہوئے ہیں، خیر خواہی تک پیغام تو پہنچانا ہے نا ان تک بھی، اور عوام الناس کی بھی خیر خواہی کرنی ہے. میرے بھائی، وہ آپ پہ پتھر برسائیں، وہ آپ کو تانا دیں، وہ آپ کے ساتھ ظلم زیادتی بھی کریں گے، لیکن اپنا ظرف اتنا بڑا کریں، اپنے دل کو اتنا بڑا کریں کہ جب آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ کی مخلوق سے نفرت نہ رکھیں، ان کی برائی سے نفرت رکھیں. ٹھیک ہے؟ لیکن بروں ہی کو تو اچھا بنانا ہے، تو پھر ان کی نفرت میں پڑ گئے. مریض کو ٹھیک کرنا ہے، مریض سے ڈاکٹر نفرت کرنا شروع کر دے تو کیسے اس کو ٹھیک کرے گا، کیسے علاج کرے گا؟ ٹھیک ہے؟ تو اس دعوت کا تقاضا ہے کہ آپ اللہ سے محبت کریں، اس دعوت کا تقاضا ہے کہ آپ مسلمانوں سے محبت کریں، اس دعوت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے راستے میں جدوجہد کریں، جہاد کریں. اور جہاد کا مطلب صرف تلوار میں ڈھونڈ لینا نہیں ہے. مکے کے اندر 4 آیتیں نازل ہوئی ہیں جن میں جہاد کا لفظ ہے، لیکن حکم تھا کفوا ایدیکم کے ہاتھ نہیں چلانے، ہاتھ روک کے رکھنے ہیں. تو وہاں جہاد کیا تھا؟ مکی. سورہ فرقان میں فرمایا کیا ہے؟ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، ان کافروں کے خلاف جہاد برپا کر دیں، اور بڑا جہاد اس قرآن کے ذریعے سے، یعنی قرآن کو سنائیں، اس کا ابلاغ کریں، یہ جہاد. اور باقی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے یہ کیا کہے گا، یہ ناراض ہو جائے گا، اس کے لیے دعوت کو چھپانا نہیں، یہ نہیں کرنا ہے. حضرات محترم، اللہ تعالی ہمیں دعوت کا ابلاغ نصیب فرمائے اور دعوت کے اوپر یکسوئی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.